دوستو ایک وقت تھا جب مجھے ہر حال میں خود کو درست ثابت کرنے کی عجیب سی عادت تھی۔ سچ یہ کہ یہ عادت میری زندگی کی اہم ترین گفتگو کو خراب کر رہی تھی۔ میں فوراً دفاعی ہو جاتا تھا، بحث شروع کر دیتا تھا اور جو بھی میری رائے سے اختلاف کرتا میں اسے سننے کے بجائے خاموش کرا دیتا۔ ایک سادہ سا اختلاف مجھے ذاتی حملہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ سب میری انا ایگو تھی اور وہ مکمل طور پر قابو سے باہر تھی۔ پھر مجھے ایک ایسی سادہ مگر طاقتور تکنیک کے بارے میں پتا چلا جس نے مجھے اپنی انا کے سامنے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ میں اپنے رد عمل کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اس تکنیک کو میں مرر ٹیکنیک کہتا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے آپ اپنی ایگو کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں۔ سیکشن 1، اصل دشمن کون ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں دشمن کون ہے۔ ہم صحت مند خود اعتمادی کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس حصے کی بات کر رہے ہیں جو اپنی اہمیت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ چھوٹی سی آواز جو ہر وقت ڈرتی ہے کہ کہیں ہم غلط نہ ثابت ہو جائیں۔ یہی انا ہمیں دفاعی بناتی ہے، تنقید برداشت نہیں کرنے دیتی اور ہر وقت خود کو ثابت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ ہم سننا چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور سیکھنے کی صلاحیت ختم ہونے لگتی ہے۔ جب انا کنٹرول سنبھال لیتی ہے تو صحیح ہونا ہمیں خوش ہونے یا سیکھنے سے زیادہ اہم لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب رد عمل خودکار ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے اور ہم فوراً رد عمل دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو سوال یہ کہ کیا ہم اس رد عمل سے پہلے خود کو روک سکتے ہیں؟ سیکشن 2، مرر ٹیکنیک کیا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں مرر ٹیکنیک کام آتی ہے۔ یہ دراصل خود کو ایمانداری سے دیکھنے کی ایک مشق ہے۔ جب آپ کسی جذباتی کیفیت میں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے چہرے پر وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جبڑے کی سختی، ماتھے کی شکنیں، آنکھوں میں غصہ۔ یہ لمحہ آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آپ خود کو باہر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک چھوٹی سی مگر اہم تبدیلی آتی ہے۔ میں غصے میں ہوں اور میں اپنے غصے کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ فرق معمولی لگتا ہے مگر حقیقت میں یہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آپ جذبات کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے ایک مبصر بن جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس انتخاب ہوتا ہے کہ آپ کیسے رد عمل دیں۔ سیکشن 3، مرر ٹیکنیک استعمال کیسے کریں؟ یہ ایک سادہ 3 مرحلوں پر مشتمل عمل ہے۔ پہلا مرحلہ، جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں فوراً جواب دینے کے بجائے خود کو روکیں۔ صرف اتنا کہیں کہ مجھے ایک لمحہ چاہیے اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ دوسرا مرحلہ، کسی آئینے کے سامنے جائیں، گہری سانس لیں اور اپنے چہرے کو غور سے دیکھیں بغیر کسی ججمنٹ کے۔ خود سے پوچھیں میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ غصہ، شرمندگی، خوف؟ بس اسے تسلیم کریں میں اس وقت دفاعی محسوس کر رہا ہوں۔ تیسرا مرحلہ، آپ خود سے چند ایماندار سوال پوچھیں۔ میں اصل میں کیا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میں صحیح ہونا چاہتا ہوں یا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میرا رد عمل موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہے یا کسی پرانے تجربے کی وجہ سے؟ پھر ایک سادہ جملہ خود سے کہیں، میں تنقید کو برداشت کر سکتا ہوں یا میں سیکھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ پورا عمل صرف 2 منٹ لیتا ہے مگر آپ کے رد عمل کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ سیکشن 4، ایک حقیقی مثال۔ فرض کریں آپ کے باس نے آپ کے کام پر تنقید کی۔ آپ نے اس پروجیکٹ پر بہت محنت کی تھی تو فوراً آپ کو برا لگا۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ فوراً اپنے دفاع میں بولنا شروع کریں لیکن اس بار آپ رک جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شکریہ، مجھے ایک لمحہ دیں سوچنے کے لیے۔ اب آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، اپنے چہرے پر غصہ دیکھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، خود سے پوچھتے ہیں میں کیا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اپنی انا، اپنی پہچان۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ اہم کیا ہے، صحیح ثابت ہونا یا بہتر بننا؟ آپ خود سے کہتے ہیں کہ میری ایک قدر ایک پروجیکٹ سے طے نہیں ہوتی۔ آپ واپس جاتے ہیں مگر اس بار دفاع کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے۔ دوستو، مرر ٹیکنیک کا مقصد اپنے جذبات کو دبانا نہیں بلکہ انہیں واضح طور پر دیکھنا ہے۔ یہ آپ کو خودکار رد عمل کے چکر کو توڑنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ کو انتخاب دیتی ہے کہ آپ کیسے جواب دیں۔ انا اندھیرے میں پلتی ہے جہاں ہم اسے دیکھ نہیں پاتے لیکن جیسے ہی آپ اسے روشنی میں لے آتے ہیں، آئینے کے سامنے لے آتے ہیں، اس کی طاقت کم ہونے لگتی ہے۔ اگلی بار جب آپ کو لگے کہ آپ دفاعی ہو رہے ہیں، ایک آئینہ تلاش کریں، خود کو دیکھیں، خود کو سمجھیں اور پھر شعوری طور پر رد عمل کا انتخاب کریں۔ یہی اصل طاقت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔